ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ 5 جمادی الاول۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ مہاجر و انصار میں بھائی چارہ۔ مکہ کے مسلمان جب کفار و مشرکین کی تکلیفوں سے پریشان ہو کر صرف اللہ اور اس کے رسول اور دین اسلام کی حفاظت کے لیے اپنا مال و دولت، ساز و سامان اور محبوب وطن چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کر گئے، اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسلمانوں کی دلجوئی کے لیے آپس میں بھائی چارہ قائم فرمایا، اور مہاجرین یعنی وہ صحابہ اکرام جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، ان میں سے ایک ایک کو انصار یعنی وہ صحابہ جنہوں نے مدینہ منورہ میں مہاجرین کی نصرت و مدد کی، ان کا بھائی بنا دیا۔ انصار نے اپنے مہاجر بھائی کے تعاون اور عزت و احترام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ان کے ساتھ ہمدردی و محبت، ایثار و قربانی اور مہربانی و حسن سلوک کی ایسی بہترین مثال پیش کی کہ آج تک پوری دنیا مل کر اس جیسی مثال پیش نہیں کر سکی۔ مال و دولت، زمین و باغات، بلکہ ہر چیز میں ان کو شریک کر لیا، مگر مہاجرین نے بھی انصار بھائیوں کا ہر معاملے میں ساتھ دیا اور اپنی روزی کا بذات خود انتظام کرنے کے لیے تجارت وغیرہ کا پیشہ بھی اختیار کیا۔ بہرحال یہ رشتہ مؤاخات اسلامی تاریخ میں اتحاد و اتفاق اور قومی یکجہتی کی ایک مثال تھی، جس نے نسل و رنگ، وطن و ملک اور تہذیب و تمدن کے سارے امتیاز کو عملی طور پر ختم کر ڈالا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، پرندوں کی پرورش۔ چمگادڑ کے علاوہ تمام پرندے انڈے دیتے ہیں اور ان پر بیٹھ کر حرارت و گرمی پہنچاتے ہیں، پھر کچھ دنوں کے بعد ان انڈوں سے بچے نکل آتے ہیں۔ ان چوزوں کی غذا کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار کیڑے مکوڑے پیدا کر دیے، جن کو پکڑ کر پرندے اپنے بچوں کے منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ جب ان کے جسم میں پر نکلنے لگتے ہیں تو پرندے بڑی آسانی کے ساتھ خود بخود دوڑنا سیکھ جاتے ہیں۔ آخر ان پرندوں کو انڈوں سے بچے نکالنے، پرورش کرنے اور اڑنے کا سلیقہ کون سکھاتا ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ ہی نے اپنی قدرت سے ان کی پیدائش اور تربیت و پرورش کا انتظام فرمایا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ضرور بضرور بھلائیوں کا حکم کرو اور برائیوں سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کے ساتھ تم سب پر اپنا عذاب بھیج دے۔ اس وقت تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو گے تو قبول نہ ہوگی۔ ترمذی۔ نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا امت کے ہر فرد پر اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق لازم اور ضروری ہے۔ نمبر 2، ایک سنت کے بارے میں، رکوع میں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع فرماتے تو اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھتے، ایسا لگتا تھا جیسے ان کو پکڑ رکھا ہو، اور دونوں ہاتھوں کو تھوڑا موڑ کر پہلوؤں سے الگ رکھتے تھے۔ ترمذی۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، عورت کے لیے چند اعمال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی رہے اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی رہے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی رہے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، انصاف نہ کرنے کا وبال۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری امت کی کسی چھوٹی یا بڑی جماعت کا ذمہ دار بنے پھر ان کے درمیان عدل و انصاف نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مسلم۔ شریعت کے احکام پر عمل کرنا، نفسانی خواہشوں کو چھوڑنا، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر چلنا نفس کے لیے قید ہے، اور کافر اپنے نفس کی ہر خواہش کو پوری کرنے میں آزاد ہے، اس لیے گویا دنیا ہی اس کے لیے جنت کا درجہ رکھتی ہے۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں۔ جنت کے پھل اور درختوں کا سایہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے متقیوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور اس کا پھل اور سایہ ہمیشہ رہے گا۔ سورہ رعد آیت نمبر 35۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج۔ اجوا کھجور سے زہر کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجوا جنت کا پھل ہے اور اس میں زہر سے شفا ہے۔ ترمذی۔ نمبر 10 قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ عدل و انصاف، اچھا سلوک کرنے اور رشتہ داروں کی مالی مدد کرنے کا حکم دیتا ہے، نیز بے حیائی، ناپسندیدہ کاموں اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں ایسی باتوں کی نصیحت کرتا ہے تاکہ تم ان کو یاد رکھو۔ سورہ نحل آیت نمبر 90۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔